عالم الغیب بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں، مختار کل بھی اللہ تعالیٰ ہی ہیں۔ اللہ کے علاوہ کوئی عالم الغیب نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مختار کل نہیں۔ جب دو صفتیں یہ اللہ ہی کی ہیں تو ہر قسم کی عبادت صرف اللہ ہی کے لیے ہی ہونی چاہیے۔ اب قرآن مجید کی چند آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، جس میں ہم یہ ثابت کریں گے کہ عالم الغیب صرف اللہ ہے اور مختار کل بھی صرف اللہ ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ سُبْحَانَ اللَّهِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا تُعْلِنُونَ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ، تیرا رب جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وَيَخْتَارُ، اور اسے ہر قسم کا اختیار ہے۔ اب وہ جو چاہے پیدا کرے، کسی کو کالا بنائے، کسی کو گورا بنائے، کسی کو اندھا پیدا کرے، کسی کو بینا پیدا کرے، کسی کو تندرست پیدا کرے، کسی کو بیمار پیدا کرے، کسی کے اعضاء مکمل ہوں اور کسی کے اعضاء ناقص ہوں، کوئی صحیح پیدا ہو، کوئی معذور پیدا ہو۔ اس چیز میں اختیار صرف اللہ کا ہے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ مَا كَانَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، اس نے کسی کو کوئی اختیار نہیں دیا ہے۔ اب اس آیت کے پہلے حصے میں یہ ثابت ہو گیا کہ جو مختار کل ہونے والی صفت ہے صرف اللہ کی ہے۔ آگے دوسرا حصہ، وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا تُعْلِنُونَ، تیرا رب تیرے سینے کے چھپے رازوں کو بھی جانتا ہے، جو تم ظاہر کرتے ہو ان کو بھی جانتا ہے۔ اب سینے کے اندر چھپی ہوئی چیز کا علم ہونا یہ غیب سے تعلق رکھتا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں تمہارے سینے کے اندر چھپی ہوئی چیز کو میں جانتا ہوں۔ تو پتہ چلا کہ غیب کا علم رکھنے والی صفت بھی اللہ کی ہے۔ تو اس آیت میں یہ دونوں صفتیں ہوئیں، مختار کل بھی اللہ، عالم الغیب بھی اللہ۔ آگے اللہ نتیجہ نکالتے ہیں، وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، یہ اللہ ہی ہے جو ان صفات کا حامل ہے، یعنی غیب کا علم بھی وہی ایک رکھتے ہیں اور ہر قسم کا اختیار وہی ایک رکھتے ہیں۔ دوسری آیت، لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَىٰ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ إِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَىٰ۔ اس آیت میں بھی دونوں چیزیں ہیں۔ پہلے اللہ فرماتے ہیں لہو، یہ ملکیت، اختیار، لہو ملک السماوات وما فی الارض، جو کچھ آسمان میں ہے۔ آسمان میں کیا ہے؟ آسمان میں جنت ہے۔ آسمان میں کیا ہے؟ آسمان میں انبیاء کی ارواحیں ہیں، آسمان میں فرشتے ہیں، اللہ کا عرش ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ان چیزوں کا مالک مختار میں ہوں۔ وما فی الارض، جو کچھ زمین میں ہے۔ زمین میں کیا ہے؟ زمین میں دریا ہیں، زمین میں سمندر ہیں، زمین میں جنگلات ہیں، زمین میں انسان کے رہنے کے لیے مکانات ہیں، زمین میں درندے ہیں، پرندے ہیں، چرندے ہیں، حیوانات، نباتات ہیں، انسان بس رہے ہیں، کہیں پہ گھاس اگا ہوا ہے، کہیں پہ درخت اگے ہوئے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کی ملکیت اور اختیار میرے قبضے میں ہے۔ وما بینہما، جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے۔ کیا ہے ان دونوں کے درمیان؟ سورج ہے، جگمگانے والے ستارے ہیں، روشنی دینے والا چاند ہے، بادل ہیں، اڑنے والے پرندے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں ان کا اختیار بھی میرے پاس ہے۔ وما تحت الثریٰ، جو کچھ زمین کے نیچے ہے ان کا مالک بھی میں ہوں۔ زمین کے نیچے کیا ہے؟
انبیاء کے اجساد ہیں، زمین کے نیچے اللہ کے رکھے ہوئے خزانے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ان کی ملکیت اور اختیار بھی میرا ہے۔ تو آیت کے اس حصے میں اللہ نے سب چیزوں کے متعلق فرما دیا کہ ان کی ملکیت میری ہے۔ ملکیت جب اللہ کی ہے تو اختیار بھی اللہ کا ہے۔ دوسرا حصہ، انہو یعلم السر واخفا، اللہ ہی ہے جو چھپی پوشیدہ اور جو ظاہر چیزوں کو جانتا ہے۔ اب اس آیت کے حصے میں کیا ہے کہ اللہ تعالی غیب کا علم جانتے ہیں، چھپی چیزوں کو جانتے ہیں۔ آگے اللہ نتیجہ نکالتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، یہ اللہ ہی ہے جو ان صفاتوں کا حامل ہے اور اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے۔ تیسری آیت، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء۔ پہلا حصہ، ان اللہ لا یخفی علی شیء، اللہ تعالی کے سامنے زمین و آسمان کے اندر کوئی چیز مخفی نہیں ہے۔ انسان کے سینے میں کیا ہے، آج کیا راز ہے اور 20 سال بعد کیا راز آنے والا ہے، آج کیا راز ہے اور موت کے وقت اس کے سینے میں کیا ہوگا، اللہ سب کو جانتے ہیں۔ زمین میں جو چھپی چیزیں ہیں ان کو بھی جانتے ہیں، آسمان میں جو چھپی چیزیں ہیں ان کو بھی جانتے ہیں۔ تو آیت کے اس حصے میں یہ ثابت ہو گیا کہ غیب کا علم رکھنے والی ذات اللہ ہے۔ آگے، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ماں کے پیٹ میں، مادہ کے پیٹ میں کیا اللہ جو تصویریں بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے، جیسے چاہتا ہے بناتا ہے، کسی کو خوبصورت بنا دیتا ہے، کسی کا رنگ گورا کر دیتا ہے، کسی کا رنگ کالا کر دیتا ہے، کسی کو تندرست پیدا کر دیتا ہے، کسی کو بیمار پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اس کا اختیار میرے پاس ہے کہ میں جیسے چاہوں پیدا کروں۔ آگے اللہ نتیجہ نکالتے ہیں، اللہ لا الہ الا ہو، یہ اللہ ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، ان صفات کا حامل صرف اللہ کی ذات ہے۔ تو یہ آیات میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، ان کے اندر اللہ کی دونوں صفتیں ہیں اور یہ دونوں اللہ ہی کے لیے خاص ہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی ان صفتوں کو غیر اللہ میں مانے گا، کسی پیر کے لیے، کسی پیغمبر کے لیے، کسی ولی کے لیے، کسی نبی کے لیے، تو اللہ کے ساتھ شرک لازم آئے گا۔ یا یہ نظریہ رکھے کہ یہ جو میں عبادات کر رہا ہوں، میرا پیر غیب سے مجھے دیکھ رہا ہے، یا وہ مجھے نفع نقصان دینے پہ قادر ہے، تو یہ غیر اللہ کی عبادت ہو جائے گی، ان شخصیات کی عبادت ہو جائے گی، کلمہ اسلام کا انکار ہو جائے گا۔ اس لیے عبادت صرف اللہ ہی کی ہے۔ تو لا الہ میں الہ کا معنی ہے معبود، اور معبود کہتے ہیں جس کی عبادت کی جائے، اور عبادت کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا۔